چند دن نا رمضان کے روزوں میں، رمضان کے مہینے میں یاد الہی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ 11 مہینے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا رمضان کی گھڑیوں میں آتا ہے۔ ہر بندہ مزے میں آ جاتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ہر چہرے پہ ایک میرا رب تبسم کی دولت دیتا ہے۔ وجہ کیا؟ جس سے پوچھو کہتا ہے بڑا ہی کرم ہے، حالانکہ کھانا پینا بھی بند ہو گیا ہے۔ وہ جب سب کچھ تھا تو اس وقت پریشان رہتا تھا، اب تو تمہارا دن کا کھانا پینا بھی بند ہے، اب کیوں خوش ہے؟ کہتا ہے پہلے زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا تھا، اب یار کی وجہ سے گزار رہا۔ تو بندہ جب یاد الہی سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی زندگی ساری پھر خدا کی بندگی میں آ جائے وہ پریشان نہیں رہتا، اسے زندگی پھر مزہ دیتی ہے۔ اور پھر تھوڑا اور آگے چلیں تو یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، مدینہ پاک میں نا کچھ امیر لوگ ایسے تھے جو اپنی قوم کے سردار بھی تھے، ان کے ماتحت بڑے لوگ تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہوتی تھی کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں نا تو ان کی وجہ سے بڑے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ بڑی خوبصورت چاہت تھی حضور کی کہ اگر سردار ایمان لے آیا تو اس کے ماننے والے بھی یقیناً کلمہ پڑھ لیں گے، اور ایسا ہوا بھی ہے کہ جن قوموں کے سرداروں نے کلمہ پڑھا ہے پورے قبیلے دار اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو حضور کی چاہت رہتی تھی کہ فلاں 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 وہ لوگ اگر دائرے اسلام میں آ جائیں تو حضور کی چاہت یہ تھی کہ ان کی وجہ سے بڑے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اور اسی مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے پاکیزہ ماحول میں ایک صفہ کا چبوترا تھا۔ آپ سبحان اللہ کہ اللہ آپ کو لے جائے مدینے میں، وہ اب بھی موجود ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، مسجد نبوی شریف۔ تو مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں پچھلی سائڈ پہ کر کے روضہ پاک کے وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں کچھ رسول اللہ کے وہ فقیر بستے تھے کہ جو وطن سے بھی بے وطن ہو گئے تھے، جو رشتے بھی سارے ناطے توڑ آئے تھے، دولت بھی کچھ بھی نہیں تھی، ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، پاؤں میں جوتے پہننے کے لیے کوئی نہیں تھے، کئی دن کھانا کوئی نہیں ملتا تھا، کھجور اور پانی پی کر گزارا کیا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب حضور کی تمنا ان بڑے لوگوں کے بارے میں ہوئی نا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ مدینہ پاک میں آئے اور رسول اللہ سے ملے اور کہنے لگے کہ حضور ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، پر کیا کریں جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی محفل میں بیٹھے یہ فقیر بھی ہوتے ہیں، یہ اصحاب صفہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی ظاہری بات ہے کہ بڑا مشکل فقر و فاقہ کی دنیا تھی، زندگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم آیا کرتے ہیں نا تو پھر انہیں اٹھا دیا کریں۔ کفر تھا نا ان کے ذہنوں میں، غرور اور تکبر تھا۔ کہا یہ کون سا طریقہ کار ہے، امیر بھی اسی جگہ پہ بیٹھا ہو اور غریب بھی اسی جگہ پہ، اس لیے اگر جب ہم آتے ہیں تو انہیں اپنی محفل سے اٹھا دیا کرو پھر ہم آیا کریں۔ یہ شرط رکھی ہے نا، تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذہن میں تو مصلحت تھی کہ ان کے پیچھے کلمہ پڑھ لیں گے لوگ۔ حضور کے دل میں خیال آیا، ادھر خیال آیا ادھر سے پیغام یار آیا۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، میرے حبیب اپنے آپ کو ان غلاموں سے جدا نہ کرنا جو صبح و شام میرے گھر میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور مجھے چاہتے رہتے ہیں، جو میری رضا کے لیے ہر لمحہ تڑپتے رہتے ہیں صبح و شام، انہیں نہ چھوڑنا۔ وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان امیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ بابا جی کہتے تھے نا کہ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام کو کوئی کسی سہارے کی ضرورت نہیں، ہم نہ بھی کلمہ پڑھے، ہم نہیں بھی تھے تو اسلام کا پرچم بلند تھا، ہم نہیں بھی ہوں گے تو اسلام کا پرچم انشاءاللہ بلند ہی رہے گا۔ تو اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرما دی، میرے حبیب ان سے جدا نہ ہونا،
کون؟ اصحاب صفہ جو مکہ چھوڑ کے مدینے آئے تھے، اور کوئی حبشہ سے آیا تھا، کوئی روم سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے، نہ گھر بار تھا، نہ رشتہ داریاں تھیں، نہ پیسہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور آ کے رب کے گھر میں ڈیرا لگایا ہے، اور کام کیا ہے؟ صبح و شام یا رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے یا رب کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور اس سے جو آگے بات ہے، فرمایا وَلَا تَعْدُعَيْنَا كَانُوا، کیا مقدر پایا ہے اصحاب صفہ نے، سبحان اللہ۔ میں نے پہلے مثال دی، ہماری سوچ یہ ہے کہ دولت کی وجہ سے دنیا میں آرام آتا ہے اور دنیا کی زندگی مزے میں آتی ہے، پر لوگوں نے دولت اکٹھی کر کے دیکھ لی ہے، دنیا میں مزہ نہیں آیا۔ پر یہاں وہ بیٹھے ہیں جن کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں، جوتے بھی سلامت نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پر بے نیاز کا پیغام آیا ہے، میرے حبیب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ہر لمحہ ہماری نگاہ الوہیت میں رہتے ہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے حبیب ہم ہر وقت آپ کو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے اپنے محبوب کو ہم ہر لمحہ اپنی نظروں میں رکھتے ہیں۔ اور کیا مقدر پایا ہے اصحاب صفہ نے، جو رب کا یار رب کی نظروں میں بسنے والا ہے۔ رب کریم فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ نے اپنی نگاہوں میں انہیں بسا کے رکھنا ہے۔ بھلا تعد عیناک عنہم، اپنی نظریں ان سے پھیرنی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جنہیں یہ آ کے پیغام ملا ہوگا، جن کو یہ آ کر پیغام ملا ہوگا، بلکہ ایک روایت کے تو لفظ ہیں کہ حضور اپنے حجرے نور میں تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور جلدی چل کے آ کے اصحاب صفہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور پھر رب کا شکر ادا کیا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں؟ آپ فرماتے ہیں مالک تیرا کرم ہے، مجھے زندگی میں یہ فقیر عطا فرما دی ہے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن بھی انہی کے درمیان سے اٹھانا۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں کے درمیان سے اٹھانا، قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کے درمیان اٹھانا۔ مجھے بتاؤ قیامت کے دن بھی جن غلاموں کے درمیان نبیوں کا سلطان کھڑا ہوگا، جن کے درمیان حضور کھڑے ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوگی؟ انہیں دنیا میں بھی مزہ آتا رہا، انہیں حشر والے دن بھی مزہ آ جائے گا، کیونکہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل جائے گا۔